اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم عذاب فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لہم من اللہ من واق صدق اللہ العظیم۔ لہم عذاب فی الحیاة الدنیا، اس کا پہلا حصہ ہے، عطف آ گیا اس کے بعد، ولعذاب الآخرة اشق، دوسرا حصہ ہے، پھر واو آیا ہے، ما لہم من اللہ من واق، یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو یہ پہلے حصے کو دیکھتے ہیں تو لام جر سے بات شروع ہو رہی ہے کے لیے، لام جر یہ حرف ہے اور حرف سے کبھی بھی جملے کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ دوسرا ایک حصہ ہے، فی الحیات الدنیا، یہ مرکب توصیفی ہے، فی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بنا، تو یہ فی سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی حرف ہے، تو عذاب یہ ہو گیا اس کا مبتدا، لیکن یہ کیا ہے مبتدا مؤخر، یہ مؤخر ہے، لیٹ ہو گیا، اور اس وجہ سے مؤخر ہونے کی وجہ سے الف لام اس پر نہیں آیا۔ تو لہم عذاب، تو عذاب کو آپ مبتدا سمجھیے، لہم لا لام جر کے لیے، ہم ان کے لیے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ان کے لیے یا ان کے لیے، اب اس کو مقدم کیا ہے تو ان کے لیے ہی، تو عذاب عذاب ہے، جو عذاب ہے ان کے لیے ہی ہے۔ کن کے لیے ہے جی؟ پچھلی آیت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، جعلوا للہ شرکاء، جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان لوگوں کے لیے ہی عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ اس لیے کہ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دیے گئے، تو عذاب کا مستحق بن گیا بندہ، یعنی کیا پتہ چلا جی؟ اس راستے سے جو بندہ ہٹ گیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو لہم عذاب، ان کے لیے ہی عذاب ہے، فی حرف جر ہے، فی کا مطلب کیا ہوا؟ میں، الحیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، الحیات کیا ہے؟ موصوف ہے، اور دنیا اس کی صفت ہے۔ یعنی الحیات کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو حیات کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسے حیات، لیکن یہ قرآن کا طرز تحریر ہے کہ حیات کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسے، واو کے ساتھ حیات ایسے لکھا جاتا ہے، یہ قرآن کا ہے طرز تحریر۔ ویسے جب اگر حیات لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، اردو میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حیات ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی مطلب ہے حیات کا، تو زندگی مطلب ہے، تو یہ موصوف بنا الف لام کے ساتھ، تو صفت بھی اس کی الف لام کے ساتھ ہی ہے، چاروں شکلیں جو ہوتی ہیں ایک قسم کی وہ برابر ہو رہی ہیں دونوں میں، تو زندگی تو موصوف بنا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کیسی زندگی؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی۔ تو لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے ہی عذاب ہے دنیاوی زندگی میں۔ اچھا جی، اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے آج کل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ کبھی بھی کسی زلزلے کو، کسی سیلاب کو، یا کسی جنگ آپ کہہ لیں، اس کو عذاب نہ کہو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، بیماری بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں، اور دیگر پریشانیاں وغیرہ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ، اس دنیا کی زندگی میں کسی آدمی کے لیے عذاب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک آدمی کی روٹین لائف ہے، صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، کام شام کرتا ہے، واپس آتا ہے، کھانا کھا کے آرام سے، جو چیز اس کی روٹین لائف کو گڑبڑ کر دے، یعنی اب ناشتہ کرنے کے لیے گھر
ناشتہ نہیں کر رہا، اس کو کہیں بھاگنا پڑ رہا ہے، آرام سے کام پہ نہیں جا رہا، کہیں اور جا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کسی نہ کسی کام میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی، پیسے اس کے ہاتھ سے نکل گئے، جیسے حالات تنگ ہو گئے وغیرہ، یا زلزلہ آ گیا، کشمیر میں ایسا زلزلہ، سیلاب پورے پاکستان میں آیا، جنگ لگ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جائے، جیسے کرونا ایک بیماری آ گئی تھی، پورا دنیا جام ہو کے رہ گئی، ایسے دیگر پریشانیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں آدمی کے لیے مصیبت لے کے آتی ہیں۔ زلزلہ آیا تو مصیبت ہی ہے، جی جی، سیلاب، جنگ، بیماری، پریشانی، یہ مصیبت پڑ گئی بندے کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، پہلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک اس چیز کو بلکہ وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ دو معنی ایسے ہیں، یہ بالکل ہی سمجھ نہیں آئی سر بات کہ ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے، یہ دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہی۔ سن تو نہیں سر، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، اس کا ایک مطلب آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب، مطلب جو دنیا کی زندگی وہ گزار رہے ہیں نا، وہ عذاب کا ہی، اپنے عذاب کا ہی کیا کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے ماتھا مارتے ہیں، جی جی، شرک، جب بھی شرک کرتے ہیں، جب بھی دین کے خلاف کوئی مکر و فریب کرتے ہیں، جب بھی اسلام کے کسی اصول کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا اکٹھا کر رہے ہیں، عذاب اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی سے کیا لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں در حقیقت عذاب ہی ہے، صحیح، ان کو نظر نہیں آ رہا، یا ہمیں نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ امتحان ہے۔ بیسیکلی کیا ہے، عذاب ہے۔ یعنی جو آدمی زنا کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، عذاب کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنا عذاب ہی کر رہا ہے نا۔ دنیا میں ایک آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، عذاب کا بندوبست، ایک آدمی اللہ کے علاوہ کہیں اور شرک کر رہا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کر رہا ہے، اس سے کسی اور سے دعائیں مانگ رہا ہے، کسی اور کی نظر کسی اور کے نام کی نظر دے رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، وہ در حقیقت ہے عذاب۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا آپ کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف چلے جائیں گے، تو در حقیقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس سے ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں، عذاب۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی۔ اب دو پہلو ہیں، صحابہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبت نہیں آئی، اور کفار پہ مصیبت نہیں آئی۔ تو صحابہ پہ جو مصیبت آئی وہ مصیبت نہیں تھی، عذاب نہیں تھا، وہ کیا تھی، وہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اور کفار پہ جو مصیبت آئی وہ کیا تھا، عذاب۔ کیا نتیجہ کیسے نکالتے ہیں جی، کہ جب کسی پہ مصیبت آئے اور وہ پلٹ جائے اللہ کی طرف، تو وہ مصیبت کیا ہے، آزمائش، امتحان ہے۔ واپس بندہ اللہ کی طرف پلٹ گیا تو امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور ایک بندے پہ مصیبت آئے اور وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے بجائے اللہ کے علاوہ کہیں اور پلٹ جائے، کہیں اور چلا جائے، تو اب اس پہ جو آئی ہے مصیبت یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب۔ یعنی کہ اس نے وہ جو دوسروں کی طرف پلٹا، اس نے عذاب، اگلے عذاب کا بندوبست کر لیا۔ کس نے، جس بندے نے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف نہیں پلٹا، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹا نا، اس نے کفران ہی کیا نا اللہ کی۔ تو اگر اس شرک کی طرف چلا گیا، اگر مزید گناہوں کی طرف چلا گیا، ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ہمارے علاقے کا بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ہلنے جلنے سے رہ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی چرس کا بندوبست کر، چرس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا مر جاؤ گے کچھ دنوں میں، یعنی اس کی حالت ایسی تھی لگتا تھا مر ہی جائے گا۔ مرنے دو، مروں گا تو دیکھوں گا چرس پلاؤ، شراب پلاؤ۔ تو اس حالت میں بھی وہ شراب پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مصیبت جو اس پہ آئی ہے
اس اللہ کی طرف گیا ہے وہ، اور چرس پی رہا ہے، شراب تو اللہ کی طرف گیا ہے، نہیں، مخالف چلا گیا، مخالف گیا تو وہ در حقیقت جو مصیبت اس پہ پڑی تھی وہ اس کے لیے کیا بن گئی ہے؟ عذاب بن گئی۔ تو اگر کہیں پہ کوئی پریشانی بیماری آ جائے، بندہ بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، تو صحابہ کا اور یہ سب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ آزمائش، رجوع اللہ۔ ابھی ایک جنگ جو ہے نا یہ سر پہ کھڑی ہے، پوری دنیا کے سر پہ ایک جنگ کھڑی، تیسری عالمگیر جنگ، جی جی، تو اس کی لپیٹ میں ساری دنیا ہی آ جائے گی، آج نہیں آئے گی تو کل آ جائے گی۔ تو ہم قرآن پڑھنے والے لوگوں کو تو سب سے آگے کھڑے ہو کے کیا سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا، چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، دنیا میں پیٹرول ختم ہو جائے، گیس ختم ہو جائے، کھانا پینا نہیں مل رہا، امن ختم ہو گیا، تباہی نکل گئی ہے، ہم نے دنیا میں کوئی ایسا طرز اختیار نہیں کرنا کہ جو جان بچانا یا کوئی ایسی طریقے سے نکل کے اللہ کی مخالف سمت جائیں۔ در حقیقت یہ دجالیت کا دور ہے، دجال کے آنے کا دور ہے، وہ پریشانیوں، جنگوں، سیلاب، زلزلے، بیماریوں سے ڈرا کے، بھوک سے، اس میں ایک بھوک کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، بھوک سے دجال ڈرا کر بندوں کو پریشان کر کے وہ اللہ سے دور کر کے اپنی طرف بندوں کو بلائے گا۔ 2 4 6 دن کا بھوکا آدمی اس کو کوئی روٹی دے، ایمان بیچنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں بھائی، وہ یہ سوچ لیں کہ جو مرضی آئے، بھوک، پریشانی، بیماری، جنگ، سیلاب، زلزلہ، دجال لے کے آ جائے، ہماری عافیت کہاں پہ ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا چاہے دنیا دو۔ بس آج کا سبق جو ہے نا یہ سمجھ لیں آپ کہ لہم عذاب، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کہیں اور اپنا منہ کر لیا تو اس کا صاف ستھرا نتیجہ یہ نکلے گا بھائی کہ جو پریشانی، مصیبت، بھوک آئی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگا اور ایک میں پانی، ایک میں جنت اور ایک میں جہنم، یہ بھی ہے، ایک میں آگ ہوگا ایک پانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم، دجال کی آگ پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ کیا ہوگی؟ جنت۔ اس کے ہاتھ سے مرنے والا، اس کی جہنم میں جانے والا اصل میں اللہ کی جنت میں چلا جائے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے دنیاوی عذاب۔ اور اب جو حالات آ رہے ہیں اس میں اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ان مصیبتوں، پریشانیوں سے تنگ آ کر جان بچانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے یا آسائش کے لیے دجال کی طرف رخ کیا تو زندگی کیا بن جائے گی؟ عذاب۔ تو لہم عذاب فی الحیات الدنیا۔ اب آخری اس حصے میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، کہ جو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے نا، یہ کیوں ہے؟ ان کے نظریے، ان کا جو نظریہ ہے اس کی وجہ سے۔ نظریہ اگر توحید ہے، نظریہ توحید ہے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں آنا، تو کبھی بھی آدمی اس راستے پہ نہیں چلتا کہ جس کا نتیجہ عذاب۔ آگے چلیں گے اور لا عذاب آخر اللہ، یہ لام مضارع یہ شروع میں آتا ہے، یعنی کہ لام مبتدا کے طور پہ یہ آ جاتا ہے یقیناً کے معنی میں، اور یقیناً لام لازم عذاب الآخرتی، کون سا مرکب ہو گیا جی؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، عذابو ہے تو یہ مبتدا ہے اس جملے کا، اور یہ مضاف بھی بن گیا جی، مضاف بنا ہوا، تو کس کا عذاب جی؟ عذاب الآخرہ، تی آیا تو کیا پتہ چلا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہے، یہ آخرت کا عذاب، یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے
وہ کیا ہے؟ اب یہ اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے سارے کا سارا، اور اشک کیا ہے؟ یہ خبر ہے، خبر، شین قاف قاف کا شک کا شک کا یشکو ینصر نصر، شکن بھی ہے، اور جیسے ہم مشقت کہتے ہیں مشقتن، ٹھیک ہے جی؟ مشقت، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مشقت والا کام، یعنی جس میں زیادہ مشقت ہو، سخت ہو، شکن سخت، دشواری، سخت ہونا، ٹھیک ہے جی؟ تو افعل تفضیل سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ، اشک اشکو، افعل، افعل، الف تو ہو گیا نا اس کے وزن کا، اور فے کی جگہ شین، اور عین کی جگہ کاف، اور لام کی جگہ کاف، اشکو، افعل، دونوں کو۔ اشکو کا مطلب کیا ہے؟ سخت ترین، سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ مشکل والا جو عذاب ہے وہ کس کا ہے؟ آخرت والا، یعنی دنیا میں جو عذاب ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اب مجھے یاد نہیں، صحیح مسلم میں یا کس کتاب میں، کہ ابن آدم جو آگ جلاتا ہے، جو جہنم کی آگ ہے، وہ اس کا 70واں حصہ ہے، یعنی جو آدمی جلا رہا ہے اس سے 70 گنا زیادہ سخت آگ جو ہے وہ جہنم کی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے، یا سب سے سخت پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ اٹرنل ہے، دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، بڑھتی ہی جائے گی، انٹینسٹی اس کی ہائی سے ہائی ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو آخرت کا عذاب ہے نا جی، وہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں شدید ترین، تو عذاب کا ذکر آ گیا، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب۔ اور مشقت کا لفظ بھی کیوں استعمال ہوا ہے جی؟ کیونکہ وہاں پہ عذاب سہنا کوئی اتنی آسان بات جو ہے نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِّن واق، اور ما نہیں نافیہ ہو گیا۔ اب اس ما کا جو اسم ہے یہ اصل میں واقن ہے، اصل میں تو یہ تھا واقیون سے واقن بنا۔ اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، واو قاف یہ مادہ ہے، وقا یقی، وقایتن کیا مطلب ہے جی؟ بچانا، کسی کو بچا لینا، بچانا۔ باب افتعال میں آیا تو کیا بن گیا؟ اتقا یتقی، خود بچنا، باب افتعال میں آیا تو خود بچنا، وقا یقی کسی کو بچانا۔ اب اس میں فاعل دیکھتے ہیں کیا بنے گا، بچانے والا، واقعیون بچانے والا، تو منقوص ہو گیا، منقوص ہوا تو یہ اڑ گئی، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ واقن۔ کل کیا آیا تھا اس پہ؟ ہادن، ہادیون سے ہادن بنا، تو واقعیون سے واقن، بچانا، اور بچانے والا، تو یہ واقن حالت رفع میں اور حالت جر میں کیا رہے گا؟ واقن ہی رہے گا، لیکن جب نصب میں جائے گا تو یہ بول پڑے گی واقعین ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟
نصب میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ واقعا. واقعا. رفع اور جر میں. اب یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ من آ گیا اس کے پیچھے جر میں. تو حالت جر میں ہو گیا. اصلاً یہ رفع میں ہی تھا کیونکہ یہ اسم ہے ماں کا. کس چیز کی نفی ہے؟ کسی چیز کی نفی ہوتی ہے نا. تو کس چیز کی نفی ہے؟ بچانے والے کی. بچانے والے کی نہیں ہے کوئی بچانا والا. اچھا من آیا تو اس نے اس کو مزید نکرہ کر دیا تو پیچھے کیا لگے گا؟ کوئی کوئی بھی. بھی. کوئی. یہ پڑھ کے کوئی خوف نہیں آتا؟ آتا ہے. ہم اندازہ لگاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی بندہ بچانے والا مل جائے. آپ کوشش کرتے ہیں ہاں جی کام پڑ گیا ایک بندے سے تو کہاں کا رہنے والا ہے جی؟ تلک کٹو جی. چکوال کا ہے. کس جگہ کا؟ فلاں گاؤں. بندہ ڈھونڈے گی. تعلق نکالتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. جی جی. ایک منٹ میں بندہ کہتے ہیں جی ڈھونڈو کون سا بندہ ہے، اس کی سفارش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انسانی فطرت. جی بالکل. تو آج دنیا میں بھی ہم جو گناہ گار ہیں، جو دھڑلے سے ہم اپنی حیات دنیا میں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ ریزنوں میں سے ایک ریزن کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ میں ہے کہ کوئی نہ کوئی بچانے والا ہوگا، کر لیں گے. کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، بچا لے گا. لڑ پکڑ لیں، ہاتھ پکڑ لیں، پہنچ جائیں جی. بیعت ہو گئے ہیں، ارادت مند ہیں. عقیدت مند ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا بات مشہور کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے شیخ صاحب نے جھگڑا کیا کہ کوئی ایک میرا مرید بھی میں جہنم میں جانے نہیں دوں گا. تو اللہ سے جھگڑا. یا کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو، قرآن میں کوئی ایسی بات آئی ہو. قرآن اور حدیث میں قیامت کے دن آگ سے جہنم سے بچنے کی صرف ایک کسوٹی، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. وہ ایمان. یہی حدیث میں آتا ہے پھر اسے جہنم سے نکال لوں گا جس کے دل میں اتنا ایمان ہوگا، اسے نکال لوں گا جس کے دل میں اتنا ہے. آخر میں اس کو بھی نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. کوئی بیعت شیعت کا ذکر ہے، کوئی تعلق واسطے کا ذکر ہے. نکلے گا کون؟ ایمان والا. ایمان. تو اصل پونجی ایمان ہے. آپ یہاں سے چلے جائیں جی، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، یہ باوے قائد اعظم والا نوٹ نکال کے باہر دکاندار کو دیں 1000 کا انگلینڈ میں اور کہیں یار یہاں سے مجھے 1 کلو سبزی دے دے گا؟ نہیں دے دو. پاؤنڈ لے کر کیوں؟ یہ پیسے نہیں ہیں. پیسے لے کر ان کے کرنسی پاؤنڈ وہاں یہ پیسے نہیں چلتے. چلتے نہیں. انگلینڈ کی اپنی وہ پاؤنڈ کہے گا، امریکہ میں جاؤ گے تو ڈالر کہے گا. تو قیامت والے دن جو پیسے چل رہے ہیں، جو کرنسی چل رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان. جب بھی کوئی آدمی یہاں سے انگلینڈ جاتا ہے پہلی دفعہ جی. تو وہ کدھر سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ بینک میں ڈالر لیتا ہے. وہ جاتا ہے جناب آپ کی فارکس. کرنسی ایکسچینج میں جاتا ہے، فارکس میں جاتا ہے، جا کے پیسے دیتا ہے، پاکستانی روپے دیتا ہے اور وہاں سے پاؤنڈ لیتا پاؤنڈ لیتا ہے کہ مجھے وہاں پہ یہ پیسے کام. انگلینڈ سے جو یہاں بندے آئے ہوتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے رہ کے جب واپس جاتے ہیں، جو ان کے پاس ٹوٹے ہوئے 500 100 50 وہ ساتھ دے جاتے ہیں، نہیں کے لیے چھوڑ. اور یہاں دے جاتے ہیں کسی کو، لو یہ ہمارے تو وہاں پہ کام ہی نہیں آتا. تو بھائی وہاں پہ یہ باقی فالتو چیزیں کام نہیں آنی. ایک ہی کرنسی چلے گی قیامت کے دن اور اس کرنسی کا نام ہے ایمان. ایمان. اس کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں سے کام کر کے، یہاں پہ جو دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، اب تو دنیا بھی اسی طرز پہ آ گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ملازم ہے وہ کہتے ہیں لازمن اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوایا جی کہ ختم ہو گئی ہے. ہے جی. پینشنر کو کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ. پینشن کدھر جائے گی؟ اکاؤنٹ میں. بینک اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. ملازم کی تنخواہ کدھر جائے گی؟ اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ میں چلی جائے گی.
کام کریں گے، کام کے بدلے میں جو ملے گا وہ اس اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. تو دنیا میں ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے کہ ہمارے اس ایمان والے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ باقی ڈپازٹ ہو جائے. کل جب پہنچیں گے نا قیامت والے دن، تو اس وقت آپ نے اپنے جو کی ہے یا پاس ورڈ ہے وہ وہاں پہ لگے گا اور آپ کا یہ اکاؤنٹ اوپن ہوگا. اندر سے کیا برآمد ہونا چاہیے؟ ایمان. اور اگر اکاؤنٹ کھلا اور پتہ چلا کہ 489F ہو گیا، یعنی کہ چیک باؤنس ہو گئے، اندر پیسے ہی نہیں. آپ مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے پیسے دو، آپ مجھے چیک دے دیتے ہیں کہ جاؤ 6 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے. میں مینیجر کے پاس جاتا ہوں، مینیجر دیکھ کے کہتا ہے اکاؤنٹ میں اس کا اکاؤنٹ خالی ہے، تو لکھے گا کہ چیک کیا ہو گیا جی، باؤنس ہو گیا. وہ باؤنس شدہ چیک لے کے میں تھانے میں جاتا ہوں، آپ کے خلاف 489F تعزیرات پاکستان کے تحت کیا ہو جائے گا؟ پرچہ درج ہو گیا. خالی چیک دے دیا. اور کیا ہوگی؟ سزا ہو جائے گی نا خالی چیک دینے کے بدلے. دنیا میں بہت بڑی شخصیت بنے ہوئے ہیں، اس اکاؤنٹ میں کچھ ہونا چاہیے. شرک کریں گے تو کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گی ساری اماؤنٹ. شرک سے ساتھ ضرب کھا کے اماؤنٹ کیا ہو جائے گی؟ زیرو. گناہ کریں گے تو کم ہوتی جائے گی. ہر گناہ نیکی کو کھا رہا ہے، اسی طرح نیکیاں گناہوں کو کھا رہے ہیں. تو زندگی میں ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. تو یہ جو دجال آ رہا ہے یہ کس چیز کا دشمن ہے؟ یہ ہر شیطان کس چیز کا دشمن ہے؟ ایمان. میرے جسم کا دشمن نہیں ہے. وہ تو مجھے کہتا ہے پرفیوم لگاؤ، سوئے رہو آرام سے، مکمل نیند کرو، کوئی ضرورت نہیں شدید ترین گرمی میں ٹھنڈے بستر کو یا ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کے وضو کر کے نماز مسجد، ضرورت نہیں. وہ تو میرا یار ہے، ایمان کا دشمن ہے. دجال بھی کس چیز کا دشمن ہے؟ ایمان کا دشمن ہے. پوری دنیا میں جو شیطان ہے وہ ایمان بچانا ہے. بس یہ یاد رکھیں، موت آتی ہے آ جائے، پیسے نہیں ملتے نہ ملے، مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی آزمائش آ رہی ہے، آزمائش ہے ہی صرف اس لیے کہ اس کو بچانا ہے، ایمان کو. تو ما نہیں ہے من واقن، من کوئی حرف جار، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. من واقن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. لہم ان کو، ان سب کو. لام جر ہے کے لیے، ان سب کے لیے، یعنی ان کے پاس کوئی بچانے والا نہیں ہے. من اللہ، من سے حرف جر، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا. اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی بھی نہیں. یعنی جب اللہ کسی کو پکڑنے پہ آ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی. اگر ہمارے دماغ میں کوئی ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کے پاس ہم قید ہیں، اس کی بڑی طاقت ہے، اللہ سے بچانے والا، اللہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی بچانے والا کوئی بھی. یہ ایک چیز ہے، اگر یہ تمہارے پاس ہے تو پھر اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں. جب اللہ نہیں پکڑے گا تو کوئی اور پکڑنے والا بھی نہیں. تو کچھ جہالت بھری باتیں ہوتی ہیں، جیسے خدا جنوں پکڑے چھڑائے محمد پکڑا چھڑا کو نہیں سکتی. یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. حدیث آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ایمان اس دن کام آئے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ عذاب ہے. عذاب وہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا. پڑھ لیتے ہیں جی. لہم ان کے لیے ہی ہے، عذاب عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور لا عذاب الآخرت یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے، اشق وہ تو سخت ترین ہے. وما لہم اور ان کے لیے نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، من واقن کوئی بھی بچانے والا.
لہم عذاب بن نون ہے اس میں تنوین کا تو کہاں سے پڑھیں گے؟ ناک سے. فی الحیات الدنیا، اس یہ دنیا کا جو نون ہے یہ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. دنیا نہیں پڑھیں گے، اس کا اظہار کریں گے. فی الحیات الدنیا، دنیا دنیا نہیں، دنیا دنیا دنیا. فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ، دو حرکتیں ہیں. اشق، اگر یہاں پہ واو سے پہلے رکیں تو قاف کا قلقلہ ہے، ورنہ اشق وما لہم. اچھا یہ دونوں میم مل گئے جی. تو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ وما لہم من اللہ. اللہ کا لام پتلا موٹا ہے، پیچھے زبر ہے. من سنسز من جو ہے یہ ویسے تو ساکن ہوتا ہے نون، لیکن ملانے کے لیے اس پہ جی. زبر ہوتی ہے. وما لہم من اللہ، من حرف جر تھا اس نے زیر دے دی. من نون کے بعد واو آ گیا ہے تو نون کے اندر کیا کرنا ہے؟ نون کو ہونٹ گول کر دینے ہیں. من واق، گو کہ دو زیریں ہیں لیکن عارضی طور پہ یہ ساکن ہو جائے گا. آیت ختم ہو رہی ہے تو قاف کا چار. لہم لہم عذاب عذاب فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ ولعذاب الآخرۃ اشق اشق وما لہم لہم من اللہ من اللہ من واق. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.